بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ویلیوز ایز اے ہیومن بینگ میں خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو جو برف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہ برف انسان سے کیا گلے شکوے کر رہی ہے، جو انتہائی معنی خیز ہیں۔ چہ جائے کہ یہ ایک افسانے کی صورت میں کہانی ہے، گلے شکوے ہیں، لیکن حقیقت بھی یہی ہے۔ ہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ دسمبر تیزی سے گزر گیا اور اب نئے سال کی روشنیوں میں بدل گیا ہے اور ہم مسلسل اپنے ارد گرد پھیلے افق پر نظر گاڑے اس کے بانجھ پن کو دیکھ رہے ہیں۔ خالی پہاڑیاں اداس ہیں، جیسے کوئی نئی نویلی دلہن بیوہ ہو کر اپنے سارے زیور اور عروسی لباس اتار کر سوگوار بیٹھی ہو۔ موسموں کے تیور کیا بدلے کہ ہر شے بدل گئی، ہر طرف خشکی، یخ بستہ ٹھنڈی ہوائیں اور اٹھتی گرد اس کے سوگ میں اور اضافہ کر رہی ہے۔ صنوبر، کائل، چیڑ اور دیودار کے درخت ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے ہیں اور سخت اداس ہیں کہ جن برفوں کی آمد پر وہ بار بار تر و تازہ ہو جاتے تھے وہ تو آنے ہی نہیں پاتی ہیں۔ محبت اور قربت کا موسم تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، نہ تو کوئی پیغام، نہ آسرا اور نہ ہی نشانی نظر آ رہی ہے کہ جو امید اور ہمت کو بڑھانے ہم ایک بلند پہاڑ پیر پنجال کی چوٹی پر کھڑے ہیں۔ دور دور تک نہ تو دھند ہے، نہ سفیدی، نہ ہی بہارات سے بری کوئی لہر آ رہی ہے جو ہمارے خدشات اور وہموں کو دور کر سکے۔ ہم یوں ہی مایوسی اندھیرے میں سرگرداں ہیں کہ اتنی دیر میں نہ جانے کہاں سے برف کا ایک قطرہ سیدھے ہمارے ہاتھ پر آ گرتا ہے اور خوشی سے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ شاید اب برف برسنے کو ہے، لیکن وہ قطرہ تنہا ہی تھا اور باقی ہر طرف آسمان خالی ہے۔ میں نے اس قطرے کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور منت کی کہ خدارا ہم سے نہ روٹھو، تمہارے بغیر تو یہاں بہت اداسی ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے برف کا وہ قطرہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اسے اپنے کانوں کے قریب لے آیا تو وہ قطرہ ہماری وارفتگی اور محبت کو دیکھ کر گویا سا ہو گیا کہ کیوں اداس ہو، یہ تو ہمارا اپنا کیا دھرا ہے کہ آج میرے یہاں آنے کے سارے راستے بند ہیں۔ چند سال پہلے یہاں گھنے جنگلات تھے، کسی بھی جانب سے آنے والی ہوائیں جب ان چوٹیوں سے ٹکراتی تو برف میں بدل جاتی اور میں ہر سو برستی دور دور تک کئی فٹ سفید چادر اڑا دیتی اور حسن کو بڑھا دیتی۔ زمین پر گاؤں، ہر شہر اور ہر قصبے میں خوب برستی اور لوگوں کے گھروں کے دروازے تک بند ہو جاتے اور لوگوں کو اندر تک محدود کر دیا جاتا تھا۔ ان کی زمینوں پر برستی، ان کی چھتوں کو ٹپکاتی اور ان کے باغات کو اپنی نوازشوں سے بھر دیتی اور ہر طرف خوشیاں پھیلا دیتی۔ برف کہتی ہے کہ تمہیں شاید یاد ہو کہ ان دنوں کیا مزے تھے۔ لوگ اپنے گھروں سے خشک سبزیاں پکاتے، اپنے دیسی مرغ ذبح کرتے اور خوب آگ جلا کر رات بھر اس کے سامنے بیٹھے خوش گپیاں کرتے۔ وہ لوگ بھی اتنے اچھے سے زندگی گزارتے کہ گھروں سے مکئی کی خشک چھلیاں نکالتے، انہیں پانی سے نرم کرتے اور پھر دوبارہ پکا کر شہد جیسی میٹھی چھلیوں کو کھاتے۔ انہیں پانی سے نرم کرتے اور پھر دوبارہ پکا کر شہد جیسی میٹھی چھلیوں کو کھاتے۔ وہ تو گھروں سے مکئی نکال کر اسے ابال کر گرم کرتے اور پھر کوؤں اور دیگر پرندوں کو بلاتے اور انہیں وہ دانے ڈالتے، کیونکہ زمین پر پرندوں کی خوراک کو میں چھپا دیتی تھی۔
وہ ایک دوسرے کے گھروں میں سردی کی یہ سوغاتیں بیچتے، ہر طرف سرے یعنی میٹھی روٹیاں اور کیسے کیسے سوپ تیار ہوتے، لوگوں کے گھروں میں وافر اناج موجود ہوتا تھا، لوگ دوسرے تیسرے روز بڑی مشکل سے کہیں پانی پر جانے کا راستہ بناتے یا پھر اپنے گھروں کی چھتوں سے مجھے نیچے پھینکتے، ہر طرف میرا انبار ہوتا، میں ان کی زرعی زمینوں میں کئی کئی فٹ تک ٹھہرتی اور ان کی زمینوں کو اتنا زرخیز بنا دیتی کہ زمین کے سینے پر پڑنے والے ہر دانے کو درخت بنا دیتی۔ درخت موسم بہار میں پھلوں سے لدے ہوئے ہوتے، جہاں میں زیادہ مقدار میں ہوتی، لوگ مجھے ہی آگ پر گرم کر کے اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے، من چلے اور مہم جو ایسے حالات میں باہر نکلتے تو چند گز سے زیادہ میری بے حرمتی نہ کر پاتے۔ جنگلوں سے جنگلی جانور، ہرن، بکرے اور طرح طرح کے خوبصورت پرندے ٹھٹر کر گرم علاقوں کی طرف بھاگتے، میں چوٹیوں پر آہستہ آہستہ زمین کے اندر جذب ہو کر نچلے علاقوں میں ٹھنڈے میٹھے چشموں میں بدل جاتی، میں جنگلات کی تعداد میں اضافہ کرتی، زمین کی زرخیزی کو بڑھاتی، پھلوں میں اضافہ کرتی اور پھر بہار کی آمد کے ساتھ ہی میں واپس ہو جاتی کہ میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ تمہارے لیے سال بھر کی پانی اور غذائی ضروریات پوری ہو جاتی، لیکن اب میں بے بس ہوں، تم نے میرے سارے راستے بند کر دیے ہیں، جن پہاڑوں کی چوٹیوں سے ٹکرا کر برستی تھی، تم نے وہ چوٹیاں ہی خالی کر دیں، پہاڑوں کو ان کی آسمان کی بلندیوں کو چھونے والے درختوں سے خالی کر کے تم نے میری خوراک ہی ختم کر دی، یہ ننگے پہاڑ میری لہروں کو ہی نہیں لگ پاتے تو میں کیسے برسوں؟ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ان زمینوں پر برسوں، یہاں ہر طرف جل تھل کر دوں، ہر طرف ہریالی ہو، زرخیزی ہو، لوگ اپنی زمینوں سے اناج اور سبزیاں اگائیں، ان کے جانور صحت مند ہوں، لیکن تم نے تو وہ دھندا ہی چھوڑ دیا، تم زمینوں پر سیمنٹ، سریے اور پتھروں کے انبار لگا دیتے ہو، زمین پر جاتے ہوئے شرماتے ہو اور تمہاری جمع پونجی بس ایک رات کے کھانے تک ہوتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر میں برسی بھی تو تم کھاؤ گے کیا؟ تم نے میرے پانی کے چشموں پر ان کی بہتی کولوں کو بند کر دیا اور انہیں لوہے کے پائپوں میں مقید کر کے صرف اپنے گھروں اور واش رومز تک لاتے ہو، کسی اور سے تمہیں غرض نہیں کہ کتنے پرندے اور جنگلی جانور ایک ایک قطرہ پانی کو ترستے ہیں، لیکن تمہیں رحم نہیں آتا، تم نے وہ زمینیں جو تمہاری سال بھر پیٹ بھرتیں اور تمہاری عزت کا باعث بنتیں، وہ چھوڑ دیں اور اب ان پر گھاس اگ رہی ہے، تم نے سبزیاں، اناج، پولٹری، مرغیاں اور پولٹری میں پلے جانوروں کا غیر صحت مند گوشت سے ایسا رشتہ جوڑ لیا ہے کہ وہ اب توڑنے بھی نہیں پاتا، اور وہ ٹوٹے گا بھی کیسے کہ تمہارے پاس کوئی متبادل ہی نہیں۔ میں تو چند روز کے لیے تمہیں اپنے گرم گھروں میں قید کرتی اور تمہیں سال بھر کے لیے نواز دیتی، لیکن اب تمہارے پاس وہ برتن ہی نہیں جن میں خیر کے چند قطرے ہی ٹپکا سکوں، میری ساری خوراک اور راستے بند کر کے اب تم میری انتظار آخر کیسے کر سکتے ہو؟ برف کا قطرہ اب آہستہ آہستہ پانی میں بدل رہا تھا، اس کی آواز بھی نحیف ہوتے ہوتے ختم ہو گئی اور وہ پانی کے قطرے میں بدل گئی، میں نے اس سے اپنے ہونٹوں کو تر کیا اور گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ برفوں کی یہ ناراضگی اگر دور نہ ہوئی تو ہم پانی کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے درختوں اور پھلوں کا کیا ہوگا؟ ہماری زمینوں کے بنجر پن کو ہم کیسے دور کریں گے؟ اور پھر ہم زندگی کی طرف کیسے لوٹیں گے؟ یہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں گردش کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی گردش کر رہے ہیں، اور میں پیر پنجال کی جس چوٹی کے قریب تھا وہاں نومبر میں 10-10 فٹ برف ہوتی تھی، جو اس وقت دسمبر کے آخری دنوں میں اور جنوری میں بھی خالی ہے۔ برف کے اس پھول کی قیمت وہ کیا جانے جنہوں نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ یہ تھی برف کی کہانی اور برف کے گلے شکوے، کہ برف ایک وقت تھا کہ اتنی برستی تھی
کہ لوگ گھروں میں مقید ہو کے رہ جاتے تھے، اور اب لوگوں نے جنگلات کو کاٹنا شروع کر دیا، نا اتفاقی شروع ہو گئی، اور بانٹنا جو ہے وہ لوگوں نے بند کر دیا، پرندوں کو دانہ دنکا دینا بند کر دیا۔ اس لیے برف نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا۔ برف برستی ہے، وہی برف کا پانی ندی نالوں میں جاتا ہے جو ہماری زمینوں کو سیلاب کرتا ہے، جس سے ہماری زمینیں اناج اگانے کے قابل ہو جاتی ہیں اور ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تھی برف کی کہانی، اور برف کے کم ہونے کی جو وجوہات ہیں اس میں اللہ پاک کی طرف سے جو ناراضگی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جنگلات کاٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نہ تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ہمیں احساس ہوتا ہے، نہ ہم انہیں محفوظ کرتے ہیں، نہ بچا کے رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی حفاظت کر سکیں، تاکہ برف بھی برسے، ہمارے کھیت بھی سیراب ہوں اور رزق میں